گویا کہ کیا ہے یہ حدیث صحیح ہو گئی اس طرح سے. تو 1000 سال تک تقریباً یہ کام نہیں ہوتا، ہمیشہ ہوتا رہا، نہیں ہوتا رہا. اچھا البانی صاحب سے پہلے بہت سارے لوگ کرتے رہے. یہ ہے کہ ہر صدی میں ہر وقت ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں. اللہ نے اس وقت البانی صاحب کو پیدا کیا. ان سے پہلے علامہ شیخ احمد شاکر بہت زبردست تھے ماشاء اللہ. احمد شاکر یہ چکر کیا چلا ہے، اس صدیوں سے لوگ بالکل صحیح اور ضعیف کی تمیز اٹھا کر کے چلتے رہتے تھے. سب سے پہلے امام شوکانی ہیں جنہوں نے حافظ ابن حجر وغیرہ کے بعد، حافظ ابن حجر کے بعد 8ویں صدی ہجری کے بعد امام شوکانی پہلے محدث ہیں جنہوں نے کوئی حدیث نقل کی تو اس حدیث کی صحت اور ضعف پر کلام کیا، ورنہ سب خاموش ہے. تو برابر امام شوکانی ہر حدیث نقل کرتے ہیں نیل الأوطار کے اندر، تو وہ اس پر کلام کرتے ہیں. حافظ ابن حجر کے بعد یہ اتنا دلی درمیان میں خلا تھا، پڑھتے تھے پڑھاتے تھے، توجہ نہیں تھی، بس نقل کرتے تھے. امام شوکانی شروع. امام شوکانی کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری ہیں، علماء اہل حدیث میں سے مولانا عظیم آبادی ہیں. ان لوگوں نے ترمذی کی شرح لکھی، ابو داؤد کی شرح لکھی، تو باقاعدہ صحت اور ضعف کا اپنے علم کے مطابق کیا کرتے رہے، نقل کرتے رہے. پھر ان لوگوں کے بعد احمد شاکر پیدا ہوئے. احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اس پر زور دیا، بہت گہری نظر تھی ان کی ماشاءاللہ، فقہ میں بھی، حدیث میں بھی، متون پر بھی، روات میں بھی، سمجھ گئے نا، بہت گہری نظر تھی ماشاءاللہ. پھر اس کے بعد البانی صاحب، البانی صاحب ان تمام لوگوں میں سب سے زیادہ انہوں نے کتابیں دیکھ کے آرام ہو گیا. ہاں سر، اور کچھ وہ تو تھوڑی تھی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. امام بخاری رحمت اللہ علیہ. امام بخاری کو محدثین کی جماعت میں ایک خاص مقام حاصل ہے. امام بخاری وہ شخص ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی احادیث اور روایات جمع کر عظیم کام انجام دیا. اس کام میں انہوں نے اپنی زندگی کی آسائش، آرام، دولت سب کچھ قربان کر دیا. اس کام میں جو کامیابی امام بخاری کو حاصل ہوئی وہ کسی دوسرے محدث کے حصے میں نہ آ سکی. اس لیے آپ امام المحدثین اور امیر المومنین فی الحدیث قرار پائے. ان کی پرکھی ہوئی احادیث پر مکمل وثوق کا اظہار کیا گیا. آپ نے یہ کام انجام دے کر جفاکشی کی ایک مثال. مسلمانان عالم آج امام بخاری سے خاص محبت رکھتے ہیں. جن احادیث پر بخاری کا حوالہ نظر آ جائے آنکھیں بند کر کے اس پر اعتماد کرتے ہیں. ان حالات میں ایسے شخص کے حالات کون جاننا پسند نہیں کرے گا. لہٰذا یہ کہنا بالکل بجا ہے کہ یہ کیسٹ عام نوعیت کی قیمتی ترین کیسٹ ہے. تو آئیے سنتے ہیں امام بخاری. الحمدللہ
الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج درس حدیث کا سلسلہ تھا جس کے بارے میں اعلان کیا گیا تھا۔ حدیث کی تعریف، حدیث صحیح، ضعیف، حسن، منکر، کیا کہتے ہیں، سند، متن، ان تمام چیزوں کے بارے میں بات گزر چکی اور الحمدللہ جو ہم نے لکھنے کے لیے کہا تھا بہت سارے لوگ لکھ کر کے لائے تو اندازہ بھی لگا کہ الحمدللہ کافی حد تک لوگوں کے سمجھ میں بات آئی ہے۔ یہاں حدیث جو مسئلے مسائل والی حدیثیں ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے میں نے دو چیزیں کی بڑی ضرورت محسوس کی ہے۔ ایک تو یہ کہ خواہ محدثین کے کچھ حالات جو جن میں سے 7 کو میں نے منتخب کیا ہے جو بڑے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ، ان کو سیاہ ستہ کہا جاتا ہے ہمارے ہندو پاک کے اندر، اور مسند الامام احمد بن محمد۔ یہ 5-7 کتابیں ہیں، ان کو کہا جاتا ہے جماعت، رواہ الجماعہ۔ جو بھی حدیث کی کتاب ہم شروع کریں گے انشاءاللہ ان میں سب سے زیادہ ان 7 کا تذکرہ آتا ہے۔ کہیں تو صرف کہہ دیا اخرجہ الجماعہ یا رواہ الجماعہ، جماعت محدثین نے اس کو نقل کیا ہے، تو وہاں جماعت سے مراد یہی 7 ہوتے ہیں، امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، احمد بن حنبل، یہ 7 ہوتے ہیں۔ تو ان 7 محدثین اور ان کی کتابوں کے متعلق کچھ مختصر سی معلومات دے دینا اور معلوم کر لینا میں بہت ہی مناسب سمجھتا ہوں، تاکہ ہمیں معلوم پڑے کہ ہاں بخاری نے روایت کیا تو بخاری کون ہے، ترمذی نے روایت کیا تو ہاں ترمذی کون ہے، ان کی کتاب کی کیا حیثیت ہے، احمد ہیں تو ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کب کتاب لکھی، کس حالت لکھی، محدثین اور علماء میں ان کی کتاب کی کیا ویلو، کیا اہمیت ہے، یہ چیز آ جائے۔ تو انشاءاللہ آج سے شروع کر رہے ہیں۔ اس طرح سے پہلی چیز 7 محدثین جو ہیں جماعت جن کو کہا جاتا ہے، ان کے متعلق تھوڑا تھوڑا بیان آئے گا، لیکن ایک مجلس میں سب کا تذکرہ آنا بہت ہی مشکل ہے۔ دوسری چیز، ان 7 کے مکمل ہو جانے کے بعد ایک موضوع یہ بڑا اہم ہمارے سامنے یہ بھی ہے جو انشاءاللہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں تک پہنچا دیں، جن کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث۔ چونکہ آج کل منکرین حدیث کے اندر اور یہ مستشرقین کا بات کا ہے تو حدیثوں کو غیر معتبر ثابت کرنے کے لیے ہزاروں کوششیں کرتے ہیں، اور کبھی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صرف قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لیا ہے۔ تو قرآن تو قابل اعتبار ہے، لیکن حدیثیں جو بیان کرتے ہیں کیا گارنٹی کہ 1450 سال تک جو اللہ رسول نے بیان کیا ہے وہی موجود ہو۔ ایک تو یہ ہے، کبھی کہتے ہیں دیکھیں اللہ کے رسول نے حدیثوں کو لکھنے سے منع کر دیا ہے، بڑے شکوک و شبہات ہیں۔ تو ایک درس ہم چاہتے ہیں کہ حدیث کی تدوین پر، جس کا مطلب یہ کہ نہیں نبی علیہ السلام کے زمانے سے حدیثیں محفوظ ہیں اور آج تک محفوظ چلی آ رہی اور قیامت تک حدیثیں محفوظ ہیں انشاءاللہ۔ اور حدیثوں کے جس طرح سے قرآن کو لکھا جاتا تھا ایسے بہت سارے لوگ حدیثیں، صحابہ کرام حدیثیں بھی لکھتے تھے، اور اس طرح سے حدیثوں کو جب وہ لکھتے رہے اور پھر حدیث کو لکھنے کے بعد غیروں تک وہ کیسے پہنچاتے رہے، اس کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث۔ مقصد یہ ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں، یہ آپ لوگوں کے سامنے واضح یہ ہم ثابت کر دیں اور ہمارے ذہنوں میں بات آ جائے کہ حدیث جس طرح سے اس وقت قابل اعتبار تھی ایسے ہی آج بھی حدیثیں قابل اعتبار ہیں۔ ان کو کہا جاتا ہے تدوین حدیث۔ اور حدیث کے اندر غلط چیزیں داخل کرنے کے لیے جتنے دروازے تھے امت کے علماء نے
سارے چور دروازوں کو بند کیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ دونوں موضوع بڑے مناسب رہیں گے۔ حدیث کا متن، حدیث کی کوئی کتاب شروع کرنے کے پہلے ان دونوں چیزوں کی وضاحت انشاءاللہ مستقبل کے لیے کافی مفید ہوگی۔ تو آج جو سلسلہ شروع ہو رہا ہے وہ یہ 7 محدثین جو ہیں جن کو جماعت کہا جاتا ہے، امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابن ماجہ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان ائمہ کے کچھ حالات اور ان کی کتابوں کے متعلق کچھ معلومات پیش کی جائیں گی، اور آج شروع جو ہم کر رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات سے، چونکہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ الصحیح البخاری، قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب اگر اس دنیا میں پائی جاتی ہے تو صحیح بخاری ہے۔ جب تک صحیح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری نہیں لکھی تھی، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے استاد امام مالک کے پاس مدینہ آ کر کے موطا پڑھی، موطا تو پہلے بھی پڑھ لیے تھے لیکن دوبارہ آئے تھے کہ صاحب کتاب سے اس کو پڑھ لیں، تو موطا کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، امام شافعی کہتے تھے اس آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر ہمارے استاد امام مالک کی کتاب موطا سے زیادہ کوئی صحیح نہیں ہے۔ یہ کب تک؟ جب تک بخاری لکھی نہیں تھی، لیکن جب بخاری لکھ دی گئی تو تمام امت کے اجماع اور اتفاق اس بات پر ہے کہ صحیح بخاری کے ٹکر کی کوئی کتاب اسلام کے اندر کتاب اللہ کے بعد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب پڑھنے پڑھانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بات شروع کرتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، بخاری کہا جاتا ہے، بخاری کا مطلب بخارا میں ان کی پیدائش ہوئی۔ ان کا نام ہے محمد، ان کا پورا نسب محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بدذبہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ ابن بدذبہ۔ یہ کتنے ہو گئے؟ 6۔ یہاں آپ دیکھیں گے محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ، یہ 4 نام تو مسلمانوں کے لگ رہے ہیں، 4 نام اسلامی ہیں، محمد، اسماعیل، ابراہیم اور مغیرہ، یہ 4 نام تو اسلامی ہیں۔ باقی ان کے اوپر جو ہے بردزبہ اور ان کے اوپر یہ دونوں غیر اسلامی نام ہیں، اجمی نام ہیں، غیر اسلامی اور اجمی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آگے جعفی کہا جاتا ہے، پورا نام نسب اور نسبت اس طرح سے ہے، محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ ابن بردزبہ الجعفی البخاری، الجعفی البخاری۔ یہ اپنے علاقے کے، چونکہ یہ سارا علاقہ فارس میں سمجھا جاتا تھا اور فارس میں آگ پرستی کا مذہب تھا، ان کے دادا پردادا اور اوپر والے لوگ مغیرہ سے پہلے جو تھے، ویسے مغیرہ بھی سب وہی آبائی آگ پرستی شرکیہ دین پر قائم تھے۔ اور ایک بڑی چیز یہ کہ یہ بردزبہ جو ہے کہا جاتا ہے، بردزبہ کہا جاتا ہے کسان، کسان۔ اللہ، اس کا مطلب ہے کہ امام بخاری کا آبائی
پیشہ تو تھا وہ کیا تھا؟ کسان. ایک کسان خاندان، کسان سمجھتے ہیں نا، کھیتی باڑی کا، کسان خاندان میں پیدا. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے پردادا ہوں گے محمد اسماعیل ابراہیم مغیرہ، دادا پردادا اور لکڑ دادا یہ جو تھے مغیرہ، یہ سب سے پہلے اسلام میں داخل ہوئے. اسلام لانے والے، ان کے خاندان میں اسلام آیا ہے وہ سب سے پہلے مغیرہ ہے. اور اسلام جنہوں نے قبول کیا ہے یمان جوفی جو حاکم بخارا تھا، اس کا نام تھا یمان ابن جوفی، یمان جوفی کہا جاتا تھا. مغیرہ رحمت اللہ علیہ کھیتی باڑی کسان کے بیٹے تو تھے ہی، وہاں سے آئے، اسلام قبول کیا. تو اسلام قبول کیا تھا حاکم بخارا کے ہاتھوں پر. حاکم بخارا چونکہ جوفی تھا، اور دستور یہ ہے جب بھی کوئی غیر مسلمان ہوگا تو جس کے ہاتھ پر مسلمان ہوگا، اگر اسے اپنی کوئی نسبت جوڑتی ہے تو اس کی نسبت جوڑتا تھا، جس کو کہا جاتا ولا. کیا؟ ایک ہے نسب اور دوسرا نسب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ ولا. اسی لیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے خاندان کو اب پرانے شرکیہ خاندان کی طرح منسوب کرنے کے بجائے کدھر کہہ دیا جاتا ہے؟ جوفی. محمد ابن اسماعیل ابن ابراہیم ابن مغیرہ الجوفی. حاکم بخارا نے جب دیکھا کہ یہ اسلام لانے کے لیے ہمارے یہاں چل کر کے آئے، ہمارے ہاتھ اور بیت اسلام کر رہا ہے، تو بخارا ہی میں اس نے ان کو آباد کیا اور مغیرہ وہیں رہنے لگے اور یہ شہر بخارا کے ایک باشندے بن گئے. پھر مغیرہ سے جو اولاد پیدا ہوئی، بیٹا نام رکھا انہوں نے ابراہیم. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا ہو گئے. پھر ابراہیم سے بیٹا پیدا ہوا تو اللہ، دیکھو ترتیب دیکھو. اور انبیاء اللہ تعالیٰ جب کسی کو بہت بڑا بنانا چاہتا ہے تو بہت پہلے سے اس کا عجیب و غریب انتظام کرتا ہے. دیکھو ابراہیم کے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا اسماعیل، اور اسماعیل کے بیٹا پیدا ہوا تو نام رکھا محمد، جو آگے چل کر کے بخاری بنے. دو بھائی تھے، محمد اور احمد. تو یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نسب ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو تھے اسماعیل، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے محدث تھے. یہ بڑے علماء جو امت میں گزرے ہیں، لوگ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ باپ بھی اعلیٰ درجے کا ہو اور بیٹا بھی. ایک تو بہت مل جائیں گے، بیٹا بہت بڑا عالم لیکن باپ تھا لیکن اتنا نہیں، اور کبھی بیٹا بہت بڑا عالم رہا لیکن اولاد پیدا ہوئی عالم تو بنی، یہ تو بنی نہیں، اور بنی تو اس لائق نہ بنے، باپ کے صحیح وارث نہ بن سکے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے فضائل میں اور ان کی خصوصیات میں یہ نقل کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد جو اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ تھے، وقت کے بڑے محدث اور امام مالک کے خاص شاگرد تھے. امام مالک کے خاص شاگرد تھے. حضرت اسحاق ابن راہوے محمد وغیرہ کے ساتھ بیٹھنے والے ہی تھے. انہوں نے بہت بڑی تجارت، اپنا کاروبار رکھا تھا، اور دنیا میں اپنے وقت کے یہ سب سے بڑے محدث بخارا کے سمجھے جاتے تھے امام
اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ، انہی سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد، نہیں بخاری۔ یہ بڑی عجیب سی چیز ہے، ہم لوگوں کے ہاں امام تو بہت پہچانتے لیکن اماموں کا نام نہیں جانتے۔ ابھی پوچھا جائے تو میں سمجھتا ہوں 80% شاید امام ابو حنیفہ کا نام نہیں بتا سکیں گے۔ ہاں بس امام اعظم بول دیں گے، سب کچھ بولے، 1000 کرامتیں بیان کر دیں گے، لیکن نام نہیں۔ یہی معاملہ امام شافعی کا ہے۔ امام شافعی کے نام کیا ہے وہ ذرا سا بہت ہی مشکل سے لوگ مانتے ہیں۔ ہاں محمد ابن ادریس۔ امام بخاری کا نام محمد۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی ماں نے ان کی بڑی خاص تربیت رکھی کی تھی، چونکہ بچپنے ہی میں والد کا انتقال ہو گیا۔ ماں بڑی دیندار، پرہیزگار، عبادت گزار، تقوی شعار تھی۔ انہوں نے اپنے دونوں بیٹوں کی تربیت بڑی توجہ سے کی، اور یہ بھی بہت بڑی خوبی ہے بھائی۔ اگر غور کیا جائے تو دنیا کے اندر جتنے باکمال لوگ گزرے ہوئے ہیں، کہیں نہ کہیں پیچھے ان کے پیچھے جو کرم فرمائی ہوتی ہے، کسی نہ کسی نیک عورت کی کرم فرمائی ہوتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی اچھی تربیت کی۔ کہا یہ جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہونے کے بعد بچپنے ہی میں ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، بالکل نظر نہیں آتا تھا۔ لیکن ماں بڑی دوڑ دھوپ کی علاج معالجہ، بڑے بڑے حکیم ڈاکٹر کے پاس گئی، لیکن سب نے جواب دے دیا کہ بینائی واپس آنے کا کوئی چانس اب نہیں ہے۔ لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنا نہیں چھوڑا۔ یہی خاص ایک نیک عورت کا ہی مقام ہے۔ دنیا نے مایوس کیا ہے لیکن ابھی ماں مایوس نہیں ہے، وہ برابر دعا مانگتی، روتی، گڑگڑاتی، اور فکر رہتی کہ اللہ تعالیٰ میں جب تک ہوں اپنے بچے کی حفاظت کر لے رہا، میرے بعد میں مر جاؤں، اس اندھے بچے کی کون دیکھ بھال کرے گا۔ بہت روتی تھی، بڑی دعائیں مانگتی تھیں۔ تو خود کہتی ہیں کہ ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو میں خواب کے اندر دیکھتی کیا ہوں کہ ابراہیم خلیل اللہ ہمارے سامنے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے محمد کی ماں، یعنی بخاری کی ماں، تم نے بڑی دعائیں مانگی اور تم نے بہت اللہ تعالیٰ سے عاجزی انکساری کی، اللہ تعالیٰ نے بچے کے حق میں تمہاری دعا کو قبول کر لیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کہتی ہیں جس رات میں نے خواب دیکھا تھا، صبح اٹھے تو کہتے ہیں واقعی ہم نے اپنے بچے کو بینا پایا، ہمارے بچے کی اللہ نے ہماری دعا قبول کی اور ہمارے بچے کی آنکھ لوٹا دیا، بینائی لوٹا دی۔ امام بخاری کیسے اندھے ہو گئے تھے اس کی کوئی تفصیل تاریخ میں نہیں ہے، لیکن اتنا ضرور ہے، اتنا تو اتفاق ہے سب کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو جب اللہ تعالیٰ نے بینائی عطا کیا تو اتنی تیز بینائی، اتنی طاقت والی بینائی اور زیادہ عطا کیا اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے۔ نہ کام لینا تھا بھائی، اور کام کیا لینا تھا بھائی؟ اس زمانے میں یہ لائٹ چراغ بہت مشکل سے میسر آیا کرتا تھا، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو لینا تھا، جتنی کتابیں لکھنے کی ضرورت تھی صرف دن آدمی نہیں لکھ سکتا تھا، رات بھر جھگڑا پڑتا تھا، اور اتنی استطاعت اور اتنی لائٹ کا انتظام نہیں تھا کہ ہاں ہر وقت جہاں بیٹھے وہاں وہ لائٹ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو کام لینا تھا، اسی لیے غیر معمولی قوت اور طاقت والی بینائی اللہ تعالیٰ نے امام بخاری کو عطا کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ کبیر لکھی، تاریخ کبیر، آج میرے بھائی موٹی موٹی 9 جلدوں میں حیدرآباد سے چھپی تھی، کتنی جلدوں میں؟ موٹی موٹی، اتنی موٹی، کتنی جلدیں؟ 9 جلدوں میں، اس کو کہا جاتا تاریخ
کبیر سب سے پہلے حیدرآباد سے چھپی 9 جلدوں میں. آج اگر چھاپی جائے تو اور 18 جلدیں ہو جائیں گی. آج چھپائی کا کاغذ کا بڑا معیار بڑھ گیا. اور کہا جاتا ہے 40,000 آدمی. کتنے بھائی؟ 40,000 آدمی حدیث کے راوی جو ہیں، حدیث کے جو سند میں راوی آتے ہیں کتنے؟ 40,000 لوگ راویوں کا تذکرہ. کتنا؟ آدمی سوچ نہیں سکتا. اتنا زیادہ راویوں، اتنے نام آئے ہیں، اتنے لوگوں کا تذکرہ کیا. اور جن محدثین علماء کا تذکرہ ہے اس میں اپنے باپ کا بھی تذکرہ کیا ہے. باپ کا نام اسماعیل. اچھا پھر وہ پورے راوی جو ہیں کہاں پیدا ہوا، کب پیدا ہوا، کب بڑا ہوا، کس سے اس نے علم حاصل کیا، اور کہاں کہاں یہ سفر کیا، اور کتنی حدیثیں اس نے یاد کی، اور لوگ اس وقت جو موجود تھا اس وقت کے علماء کا کیا خیال اس کے بارے میں پوری تفصیل. یہ جو 9 جلدوں میں لکھی ہے تاریخ کبیر، تمام اہل علم کہتے ہیں چاہے 9 جلدیں لکھ ڈالی لیکن امام بخاری کو چراغ میسر نہیں ہوا تھا. اللہ کو کام لینا تھا بخاری سے، اسی لیے بینائی لوٹائی تو اتنی تیز لوٹائی کہ پوری تاریخ کبیر کو انہوں نے مسجد نبوی میں بیٹھتے، چاندنی رات ہوتی اور چاند کی روشنی میں تاریخ کبیر کو انہوں نے مرتب کیا ہے. انسان تصور نہیں کر سکتا. اور حج میں ماں اور بھائی احمد تھے، لوٹا دیا اور تاریخ کبیر کی محبت میں وہیں بیٹھ کر کے لکھنا شروع کر دیا. دن میں بہت سارے کام رہتے ہیں، دن میں بھی لکھتے، لیکن رات کو سفر کی حالت ہے، چراغ کی کمی، تو چاند کی روشنی جو ہوتی تھی اسی میں ساری رات بیٹھ کر کے اس کا مسودہ تیار کرتے، مراجعہ کرتے، نوٹ کرتے، لکھتے. اس طرح سے اللہ نے ان کی بینائی عطا کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق اس لیے بہت سارے محدثین کہتے ہیں بڑی خوبی یہ ہے فقد ربی فی حجر العلم حتی ربا ورتقا. بخاری بڑے خوش نصیب تھے، پرورش پائے تو علم کے گود میں. باپ اتنا بڑا محدث چلا گیا، کتابیں گھر میں بھری پڑی، اور اللہ اکبر ورتقا صدی الفضل، اللہ نے اس خاتون کا دودھ بھی نصیب کیا تو اس خاتون کا جو تہجد گزار و اعلیٰ درجے کی تقوی شعار تھی. یہاں تک کہ بچپنا مکمل. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے بعد فوراً مکتب میں امام بخاری کی ماں نے لے جا کر کے بیٹھا دیا. کس نے بیٹھا دیا؟ مکتب سمجھتے ہیں وہ الگ میں پڑھانے، الگ پرائمری، بیٹھا دیا. چلو بھائی پڑھنے کے لائق ہو گئے، جاتے پڑھتے. لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہماری ماں نے ہم کو بیٹھا دیا وہاں. آج کی اسلام کیا قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے تھا، آج کی اسلام یہ کیا قاعدہ، ہم کو تو بیٹھا دیا ناظر قرآن اور قاعدہ بغدادی پڑھنے کے لیے مکتب میں. بھائی اس وقت بھی علمیوں کے قرآن پڑھنے کے کوئی نہ کوئی راستہ تھا نا، وہی طریقہ سمجھ لو. مکتب میں بیٹھا دیا. لیکن کہتے ہیں اللہ اکبر، ماں نے تو بیٹھا دیے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے ایک شاگرد ہیں محمد بن ابی حاتم وراق. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر حضر میں رہتے تھے، ہر بات امام بخاری کی نوٹ کرتے جاتے تھے، نقل کرتے جاتے تھے. ایک دن پوچھا، امام بخاری نے کہا میاں الہم تو حفظ الحدیث وانا فی المکتب. اللہ اکبر. کہتے ہیں میں تو جب پرائمری پڑھا تو مکتب میں میری ماں نے بیٹھا تو اسی وقت اللہ نے ہمارے دل میں حدیث کا شوق پیدا کر دیا.
کہ محمد یہ کب تک پڑھتے رہو گے؟ جلدی پڑھو، تمہیں آگے حدیث بھی یاد کرنا ہے۔ کہتے الہم تو حفظ الحدیث وکنت فی المکتب، ابھی میں مکتب میں تھا جبھی سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دل میں حدیث کے یاد کرنے اور حدیث سیکھنے سکھانے اور حدیث کو حفظ کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بتایا تو وراق بیٹھے تھے، یعنی محمد بن حاتم وراق۔ استاد نے بتایا اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ کہتے ہیں کنت اشرف، صرف 10 سال کا تھا، جب ہی سے اللہ نے ہمارے دل میں حدیث یاد کرنے کا شوق پیدا کر دیا۔ باپ کے گھر میں کتابیں تو تھی ہی، مخطوطہ تھا، لوگوں سے سنتا تھا اور حدیثیں میں نے یاد کرنا۔ اللہ اکبر، بات آ گئی عبرت کے لیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو آج ہمارے بچوں میں بھی یہی شوق پیدا ہو جائے تو بڑی مشکلات حل ہو جائیں۔ ابھی تفصیل میں جانے کے ٹائم میں مثال کے طور 2 مثالیں دیتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں، حدیث کا شوق پیدا ہو گیا 10 سال میں۔ آج آپ اپنے بارے میں سوچ لیں، بچپنے میں جس چیز کی کوشش کی ہوگی شوق پیدا ہوا ہوگا، اللہ نے دیا ہے آپ کو۔ اس لیے بچوں کو بھی کہیں بچوں کے دل میں شوق پیدا کریں۔ بس 2 باتیں بتاتے ہیں، شوق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ نمبر 1، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ صاحب سنن، ان کے بیٹے عبداللہ یہ چھوٹے سے تھے، عبداللہ چھوٹے سے تھے تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ جب عالم کے پاس، بڑے عالم کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جانے لگے، ان کو بھی گھسیٹ کر کے لے کے جاتے تھے، کہیں گود میں اٹھانا پڑتا تھا۔ اب بیٹا چلتے چلتے تھک جاتا تو کہاں بیٹھا ہے؟ کندھے پر۔ امام ابو داؤد اپنے بچے عبداللہ کو محدثین کے پاس لے کے جاتے، ذرا آپ بڑا ہو گیا، چلتے گھسیٹتے چلے جا رہے ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا ہے بتا اللہ کے بندے، اس چھوٹے سے بچے کو ماں کے پاس چھوڑ دو، کھانے پینے کھیلنے کودنے دو، تم اس کو بلا وجہ گھسیٹتے رہتے ہو۔ امام بخاری نے جواب کیا دیا؟ نہیں بات اصل امام ابو داؤد نے جواب دیا، میاں اصل میں یہ بڑے بڑے لوگ ہیں، ان سے تو میں علم حاصل کر لے رہا ہوں، پتہ نہیں یہ عبداللہ کو چھوڑ دوں گا، بڑا جب ہوگا حدیث حاصل کرنے کے لائق تو اس وقت تک پتہ نہیں یہ ہمارے بڑے بڑے علماء رہیں کہ دنیا سے چلے جائے، تو اس لیے میں گھسیٹ گھسیٹ کے لاتا ہوں تاکہ حدیث بچپنے ہی میں ان بڑوں سے فائدہ۔ آخرکار اپنے وقت کے امام عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد سجستان اتنے بڑے عالم ہو گئے کہ سجستان سے باقاعدہ بغداد بلائے گئے، اور بغداد کے اندر عبداللہ جب درس دیتے تو ایک ایک مجلس میں 40-40 ہزار طلبہ آیا کرتے تھے۔ یہ ساری برکت تھی، بچپنے سے شوق پیدا ہو۔ نمبر 2، پچھلی صدی جو بھی گزری ہے، اس دور حاضر میں نواب صدیق حسن خاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، یہ سب سے بڑے عالم حدیث کے سمجھے گئے، عالم بھی اور دنیا میں حدیث کی نشر و اشاعت، مصر سے کتابیں لانا، مکے سے کتابیں لانا اور لا کر ترجمہ کروانا، تحقیق کروانا، شرح لکھنا، مختصر کروانا اور پھر چھپا کر کے بھیجنا۔ معلوم پڑ گیا کہ ہاں فلاں جگہ دنیا میں ایک عالم ہے، نواب صاحب ایڈریس لیتے اور کتاب اس کے نام پارسل بھیج دیتے، اس بیچارے کو پتہ بھی نہیں کہ ہمارے لیے حدیث کی کتاب آ رہی ہے۔ اتنا حدیث کا شوق کیسے پیدا ہوا؟ بس کہتے ہیں کہ ہمارے باپ کی کتابیں رکھی تھیں، ان کی کتابیں جو سردی کے بارش کے موسم میں باہر سکھانے کے لیے ڈال دی جا کر، ان حدیث کی کتابوں کو بڑا شوق سے الٹتا تھا، پلٹتا تھا، دیکھتا تھا، بڑا دل چاہتا تھا کہ کاش کی ہم کو پڑھنا آتا تو یہ کتابیں میں پڑھ لیتا۔ ایک تو شوق ہوگا، کہتے بالکل چھوٹا سا کھیلنے والا بچہ۔ اسی اسنا میں کہتے ہیں حیدرآباد سے مولانا ولایت علی صادق پوری رحمت اللہ علیہ پٹنہ واپس جا رہے تھے، چونکہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو کیسے جا رہے تھے؟ بلوغ المرام ساتھ میں رکھ کر کے اور قرآن پاک کا ترجمہ چلے جا رہے ہیں۔ جہاں مسجد آ گئی وہاں بلوغ المرام کی حدیث کا درس دینا اور قرآن کی تفسیر بیان کرنا۔ بیان کرتے کرتے حیدرآباد سے چلے تو بھوپال پہنچ گئے اور وہاں ملاقات ہو گئی نواب صدیق حسن خاں بھوپالی سے۔ شوق دلایا کتابوں کو پلٹتے ہوئے، بیٹے ایک کتاب بلوغ المرام ضرور پڑھنا۔ اللہ اکبر،
کہتے ہیں وصیت تھی، شوق پہلے سے تھا، الحمدللہ کہتے ہیں میں نے بلوغ المرام پڑھا، یاد کیا، اور دنیا میں سب سے بڑی شرح اللہ نے بلوغ المرام کی ہم سے لکھوائی۔ تو شوق ہونا چاہیے۔ میرا امام بخاری کی بات چل رہی تھی، کیا کہا؟ 10 سال کا تھا جبھی سے اللہ نے ہمارے دل میں حدیث یاد کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کر دیا۔ چلے حدیث یاد کی۔ اس وقت بخارا میں ایک بہت بڑے عالم تھے جن کو کہا جاتا علامہ امام داخلی رحمۃ اللہ علیہ۔ شہر بخارا میں سب سے بڑا حلقہ درس انہی کا تھا، پوری دنیا سے لوگ حدیث حاصل کرنے کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے۔ دیکھو یہ خاص ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ کو جب کسی سے کام لینا ہوا تو کس طرح سے اس سے کام لیا۔ نابینا تھے، بینا بنایا، اور بینائی بھی بے مثال پاور والی۔ پھر ماں نے مکتب میں بیٹھایا، اللہ تعالیٰ نے دل میں شوق ڈال دیا، اور 10 سال کی عمر ہے، اب آگے بڑھو۔ حدیث کا شوق تھا، اب حدیثیں یاد کرنے لگے۔ چند سالوں میں اتنی زیادہ حدیثیں انہوں نے یاد کر لیا، اللہ اکبر، کہ اب یہ ہوا کہ بھائی یہ سب سے بڑا حلقہ درس جو ہے ان کے ہاں پہنچو۔ کون؟ امام داخلی، یہ بخارا کے سب سے بڑے محدث سے۔ ان کے ہاں گئے سارے ماشاءاللہ بڑے لوگ، ایک چھوٹا سا کم سن بچہ بھی آ کر کے بیٹھ گیا، اور حدیث کے روایت کرنے استاد امام داخلی حدیث بیان کر رہے تھے۔ حدیث بیان کرنے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آدمی زبانی یاد کرتا تھا، لکھا ہوا تھا رکھ دیتے اندر، لیکن زبانی یاد کرا رہے ہیں، زبانی پڑھا رہے ہیں۔ علامہ داخلی رحمت اللہ علیہ شاگردوں کو ہزاروں کی تعداد میں لوگ حدیث پڑھ رہے، نوٹ کر رہے ہیں۔ امام بخاری خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ استاد نے کہا قال سفیان، قال سفیان، یعنی سفیان سوری، اللہ اکبر، کیا کہا سفیان نے؟ عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سند بیان کی۔ کیا بیان کیا؟ ریکارڈ سے سننا۔ عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم، سارے لوگ نوٹ کر رہے تھے، امام بخاری کھڑے۔ استاد یروی ابو زبیر عن ابراہیم، یہ ابو زبیر جو ہیں انہوں نے ابراہیم سے حدیث نہیں نقل کی ہے۔ یہ بچہ مجلس میں سب سے چھوٹا پہلے ہی دن آیا، اور علامہ داخلی کہتے ہیں حدثنا فلا حدثنا فلا عن سفیان عن ابی الزبیر عن ابراہیم۔ تو بچہ کیا کہتا ہے امام بخاری؟ یا استاد لم یروی ان ابا زبیر لم یروی عن ابراہیم، ابو زبیر نے ابراہیم سے نقل نہیں کیا۔ بڑے زور سے امام داخلی نے کہا بیوقوف خاموش بیٹھ جا، چھوٹا بھائی کوئی تم نہیں، لیکن بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد امام بخاری کہتے ہیں استاد آپ کے پاس اس کی اصل تو ہوگی نا؟ اللہ اکبر، یہ نہیں کہ تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں، ادب ذرا دیکھو۔ استاد نے ڈانٹ دیا امام بخاری، پھر لیکن امام بخاری کو یقین ہے کہ ہاں استاد غلط پڑھ رہا ہے، سند میں غلطی ہو رہی۔ استاد ابو زبیر لم یروی عن ابراہیم، یہ اصل کو ذرا دیکھیں، کہیں سخت نہیں ہو رہا ہے۔ اب بات زیادہ بڑھی، ڈانٹا تو خوب امام بخاری کو، لیکن امام داخلی اٹھے اور گئے، اصل کھول کر کے دیکھا تو واقعی وہاں ابو زبیر نہیں زبیر ہے۔ وہاں کیا ہے؟ ان سفیان ان الزبیر ان ابراہیم، اور امام داخلی نے کیا پڑھا؟ ابو زبیر۔ بڑا فرق ہے، بڑا فرق ہے راوی کا۔ تو وہاں داخلی نے کھول کر کے دیکھا تو واقعی بات وہی تھی، ابو زبیر کے بجائے اصل میں کیا ہے؟ ایک چیز یہاں یاد رکھنا، وہ آگے بتائیں گے۔ ذرا سا غلطی کے احساس ہوا تو کہاں پلٹ کے گئے؟
اصل کیا تھی؟ حدیث لکھی ہوئی. اور منکرین حدیث بیوقوف کیا کہتے ہیں؟ حدیثیں کہاں لکھی جاتی؟ امام بخاری سے پہلے لوگ حدیثیں لکھے ہی نہیں تھے کسی نے. نہیں سمجھے؟ کتنے بڑے دجال، کتنے بڑے دھوکے باز ہیں یہ. سوچو ذرا سا، حدیث لکھی تھی اور امام داخلی نے بھی لکھا تو اپنے استاد سے نقل کیا، لکھا تھا. ایسا نہیں کہ ہاں حدیثیں زبانی ہی چلتی، نہیں زبانی نہیں، زبانی تو تھی اور لکھی بھی. اگر کہیں اختلاف ہوتا تھا تو حفظ کے بجائے کس پر اعتماد؟ تحریر پر. امام داخلی گئے اندر، الماری کھولی، نسخہ اٹھا تو واقعی آپ بڑی حیرت میں، ہے کون یہ؟ اس کی بات کہاں سے علمایا؟ آئے تو کھڑے ہو کر کے پوچھتے کیف ہوا یا غلام؟ اللہ اکبر. لڑکے ذرا بتا، نہ بڑے ہیں، نہ داڑھی والے، نہ موچھ والے، بھی کمزور ہے. یا غلام، غلام بچے. اے لڑکے بول کیا ہے اصل میں؟ اللہ اکبر. امام داخلی نکلے اور ہزاروں کا مجمع ہے. امام بخاری جو بھی بچے تھے پوچھتے ہیں امام داخلی کیف ہوا یا غلام؟ غلام ہاں بتا کیا ہے؟ تو امام بخاری کہتے ہیں ان سفیان ان الزبیر ہوا ابن عدی. اللہ اکبر. ہوا ابن عدی عن ابراہیم. ابو زبیر نہیں ہے، زبیر ہیں، اور زبیر کے باپ کا نام ابن عدی، زبیر کے باپ کا نام عدی ہے. لو استاد راوی کے ساتھ راوی کے باپ کا نام بتا دے. کیف ہوا یا غلام؟ بچے ذرا بتا کیا غلطی ہے، سند اصلی کیا ہے؟ تو امام بخاری نے کہا ان سفیان ان الزبیر ہوا ابن عدی ان ابراہیم. اللہ اکبر. امام داخلی رحمت اللہ علیہ نے قلم لیا اور اسی وقت تصحیح کر لی اور پھر لوگوں سے کہا القول ما قال الغلام. محدث سے تو غلطی ہو رہی تھی لیکن بچے نے اصلاح کر دیا. یہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا بڑا ہی ایک مشہور واقعہ ہے. اسی لیے حافظہ امام بخاری کو اللہ نے اس قدر دیا. اب پوچھا کسی نے ایک موقع پر، پوچھا کسی نے حضرت آپ ذرا بتائیں یہ جو بچہ آپ اس وقت علامہ داخلی سے آپ نے بحث چھیڑ دی تھی، داخلی نے کہا ابو زبیر ان سفیان ان ابی زبیر اور آپ نے کہا نہیں ان سفیان ان زبیر ابن عدی ان ابراہیم. اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ امام بخاری نے کہا 11 سنہ، ہماری عمر سے بھی 11 سال تھی. اس وقت ہماری عمر کیا تھی؟ 11 سال تھی. جس وقت میں نے اپنے استاد امام زہلی کو ٹوکا تھا اس وقت ہماری عمر 11 سال تھی. اللہ. اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے امام داخلی سے اور بخارا کے دیگر اہل علم سے حدیثیں نقل کر لینے کے بعد اب سفر کرنے کا قصد کیا کہ اب نکلیں حدیث حاصل کرنے کے لیے. اب انہوں نے دنیا میں تقریباً مصر، بغداد، مکہ، مدینہ، یمن، چاروں طرف انہوں نے سفر کیا. کہتے بغداد میں کتنی مرتبہ گیا ہمیں یاد ہی نہیں رہ گیا ہے. لیکن سب کس کے لیے جاتے تھے میرے بھائی؟ صرف حدیث کے لیے. اور اس سفر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس قدر احتیاط برتتے تھے اور اس طرح سے اپنے دامن کو محفوظ رکھتے تھے کہ ذرہ برابر کہیں حدیث رسول لینے میں لوگ ہم سے کترائے نہیں. اس کا انہوں نے بڑا اہتمام کیا. اسی لیے جب آپ نے سفر کرنا شروع کیا، ایک مرتبہ آپ سفر کر کے جا رہے تھے اور کشتی کا سفر تھا، آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے بازو میں کشتی پر اور پانی والے جہاز میں ایک شخص بیٹھ گیا اور بڑی دوستی کیا. تھا وہ پاکٹ مار، تھا وہ چور.
یہ پرانے ہیں. اور آج معلوم ہونا چاہیے کہ یہ باسوں میں بیٹھ کر کے پاکٹ مارنے والے ہمیشہ بات کل مشہور ہے کہ انڈیا میں پاکٹ مار لوگ پلین کا سفر کر رہے ہیں. اس لیے اب پلین پہ جانا ہو تو ایئرپورٹ والے بھائی ذرا سنبھالنا بازو میں کون بیٹھا ہوں. تم پاکٹ مار تھا وہ امام بخاری کا خوب ہمدرد بنا، دوست بنا، حضرت خدمت کر رہا ہے، کیسے آنا ہوا، خرچے ارچے کی کوئی ضرورت ہوئی تو بتائیے گا. الحمدللہ نے ہم کو بہت دیر رکھا ہوا تھا. چور امام بخاری کا نے الحمدللہ 1000 اشرفیہ ہمارے پاس موجود ہے اور سفر کے لیے کافی ہو جائے گی. وہ پہلے دینے کا نام لیا تاکہ بخاری بتا دیں گے. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بتا دیا، لے لیا، ہم اپنے پاس رکھے. اللہ کو ذکر کہتے ہیں ہمارے پاس 1000 اشرفیہ ہے اور ہمارے سفر کے لیے کافی ہے. بہرحال کہاں بچا کے رکھیے گا وہ بھی بتائیں گے، خوب بچا کے رکھیں. ہاں جہاز پر مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں. امام بخاری کا نے میں نے خوب اندر لپیٹ کر کے اس سامان میں رکھ دیا ہے. اللہ اکبر. بعد بات میں کہ نابینا دھان پر رکھا، اس نے کیا کیا چپکے چپکے سے لے لیا. موقع پایا، اب لے لینے کے بعد اللہ اب اس نے شور مچانا شروع. کچھ دنوں کے بعد صاحب میرے سامان سے میری کتنا تھی؟ 1000 تھی. اب کشتی والے بڑے پریشان تھے، کشتی میں چور آیا تھا کچھ بھی نہیں. اس نے سوچا کشتی والے تلاشی لیں گے تو کس کے سامان میں نکلے گا؟ بخاری کے. بڑا شور مچایا، صاحب ہمارا انتظام کریں، میں کیسے جاؤں گا، میں تو ویسے ہی مسکین آدمی ہوں، ہماری یہ پوری جمع پوجی تھی کسی نے چرا لیا. امام بخاری رحمۃ اللہ نے بڑے پریشان بھی کہ ظالم تھا یہ نمبر ہی اب ہم کو پتا چلا. دیکھ رہے تھے جیسے کشتی والے ادھر ادھر کیے، نکالے اور دریا میں ڈال دیا. پوری 1000 اشرفی دریا میں ڈال دیا. ہاں بھائی تلاشی لی جائے. اب تو میدان صاف ہو گیا نا، تلاشی لے. لوگوں نے تلاشی لینا شروع کیا امام بخاری کے سامان، تو کہیں نہ پتا چلا. اب وہ چور بڑا مایوس ہوا، بڑا شرمندہ کہ میں نے دیکھا تھا کون لے گئے. گئی کہاں وہ تھیلی؟ بہرحال ادھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک لفظ نہیں اس کو کچھ کہتے. سامنے چلے لے کے جا رہے تھے. کشتی اترنے کے بعد پھر ساتھ لگا. کچھ دور جانے کے بعد کہتے ہیں حضرت وہ تھیلی آپ نے کیا کیا؟ کہا میں نے پانی میں ڈال دیا. کہا میں نے پانی میں ڈال دیا. ارے کیوں ڈال دیا؟ کیا ضرورت تھی؟ کیسے آپ کے دل نے گوارا کیا کہ اتنی قیمتی چیز آپ اپنا مال ڈال دیں پانی کے اندر؟ کہا محبت تو بہت تھی لیکن حرکت تم نے ایسی کیا کہ اگر تلاشی لی جاتی اور میرے سامان سے 1000 اشرفی نکل جاتی تو سارے لوگ کیا کہتے کہ واقعی یہ پڑوسی کا مال اس نے چرایا تھا. ہم کتنے بھی سچے تھے لیکن شور مچ جاتا دنیا میں کہ یہ جو محمد بن اسماعیل حدیثیں پڑھتا پڑھاتا ہے وہ تو نمبری چور، جہاز پر چوری کیا تھا. تو مجھ سے لوگ حدیث لینا ترک کر دیتے، ہماری ذات مخدوش و مجروح ہو جاتی. ہم نے حدیث رسول پر آشنا آئے اور پھر کوئی یہ کہہ نہ سکے کہ ہاں دنیا میں مولوی بھی چوری کرتے ہیں. ہم نے اس عزت کو بچانے کی خاطر اس کو تھیلی میں ڈال دیا تاکہ ہماری عزت اپنی جگہ پر محفوظ رہ جائے اور لوگ ہم سے حدیث حاصل کرنے کے لیے آنے لگیں. الحمدللہ اس طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا کام، اپنا دامن پاک رکھا. اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے کھانے پینے یہ ساری برکت ہوتی ہے رزق حلال کی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے باپ نے جو ان کو وراثت میں مال چھوڑا تھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ٹائم تو تھا نہیں کاروبار کرنے کے لیے. انہوں نے ایک آدمی کو مزاربت پر دے دیا، جو اس سے منافع آ جاتا تھا حلال طریقے سے اسی پر وہ گزارا کرتے تھے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد امام اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرض الموت میں جب بہت سارے لوگ اکٹھا تھے تو ابو حفص ان کا جو سب سے بڑا شاگرد تھا
اس نے امام بخاری امام اسماعیل نے اس سے بتایا، کہا دیکھو میرا یہ آخری وقت نظر آ رہا ہے کہ جتنا مال میں نے جمع کر رکھا تجارت میں، کاروبار میں، گھر میں، کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں خالص حلال مال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس میں شک اور شبہ والا بھی کوئی مال نہیں ہے۔ امام ابو حفص رحمۃ اللہ علیہ چوکنا ہوئے اور حیرت میں پڑ گئے کہ یہ آدمی اس طرح سے رزق حلال کا اہتمام کرتا ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں امام بخاری نے پڑھا بھی اور کھایا بھی، استعمال بھی کیا تو خالص رزق حلال، حرام رزق کے قریب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کبھی زندگی میں نہیں گئے۔ اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا کا سفر کر کے بہت سارے علماء، بہت سارے اہل علم سے حدیثیں حاصل کی، اور پھر جب بخاری لکھنے کی باری آئی تب یہاں خاص طور سے ایک چیز بیان کر دی جائے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے مقام کو ایک تھوڑے سے ٹائم میں نہیں بیان کیا جا سکتا، بہت حالات ہیں، بس ان کے علم کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو امام بخاری کے بڑے شاگردوں میں سے تھے، اہل علم کہتے ہیں لولا البخاری، اگر بخاری نہ ہوتے تو امام مسلم کا نام لینے والا بھی کوئی دنیا میں، یعنی اشارہ کیا ہے؟ امام بخاری اپنے ہی نہیں، اپنے اس علم حدیث کے ذریعے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگوں کو بھی دنیا کا اتنا بڑا حدیث کا عالم بنایا۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، کبھی بیٹھے رہتے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کوئی سوال کرتے، اور امام بخاری جب حدیث کی تشریح کرنا شروع کر دیتے تھے تو ایسے ایسے نکات، ایسی ایسی باتیں بیان کرتے، محدثین نقل کرتے امام مسلم رو دیتے تھے کہ آخر یہ انسان ہے ہمارا استاد، دنیا میں اتنی اساتذہ سے میں نے یہ حدیث پڑھی، یہ باتیں مجھ کو نہ معلوم ہو سکی جو امام بخاری بیان کرتے۔ یہ تو نہیں کہتے ساری زندگی امام مسلم رو دیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں سنی، یہ انسان ہے یا اس پر کہاں سے اتنا علم اس نے حاصل کیا، اسی لیے کبھی روتے اور بعض اوقات کہتے قدم حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جوش میں اٹھتے اور اٹھ کر کے جا کر کے امام بخاری کے پیشانی کے بوسہ دینے لگتے، سبحان اللہ، ہزاروں علماء سے حدیثیں حاصل کی، یہی پڑھی میں نے، وہ چیزیں مجھ کو نہ ملی جو ابھی بخاری سے مل گئی۔ کبھی جوش میں آتے، استاد ذرا اپنا پیر لمبا کریں، آج دل چاہ رہا ہے، یہ اتنی متاثر کن باتیں آپ نے کر دی، ایسا علم آپ نے آج ہمیں بتا دیا کہ دل چاہتا ہے کہ آپ کے قدموں کی بو چوم لے۔ امام ترمذی، امام مسلم جیسے امام ترمذی اتنے بڑے شاگرد، بہرحال اس طرح کی پوری دنیا کا سفر کیا۔ ایک مرتبہ بغداد جب پہنچے تو بغداد اس وقت سب سے بڑا علم کا مرکز جو تھا دنیا میں کون تھا؟ بغداد۔ بغداد جب پہنچے تو وہاں بہت سارے لوگوں کو پڑھا امام بخاری کی شہرت، امام بخاری کا قوت حافظہ سن کر کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، تو ایک مجلس منعقد کی گئی بخارا کے اندر، اور ٹاپ کے 10 محدث بخارا کے بغداد کے 10 محدث چنے گئے، اور ان کو کہا گیا 10 حدیثیں آپ لوگ امام بخاری پر پیش کریں۔ اس زمانے میں حدیث، میں آگے بتاؤں گا، حدیث بیان کرنے کے طریقہ یہ تھا کہ استاد بیان کرے، لوگ نوٹ کرتے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ لوگ پڑھیں اور استاد اس بیٹھ کے سنیں، اس کی کیا کرتے؟ تصدیق کرتے۔ اس کو عرض کہتے، کیا عرض۔ تو 10 آدمی اکٹھا کیے گئے اور ہر 10 آدمی کو 10 حدیثیں دی گئیں۔ اب کتنی حدیثیں ہو گئی؟ 100۔ امام بخاری کے لیے اسٹیج تیار کیا گیا، بیٹھے امام بخاری اور آئے علماء، پورا بغداد امٹ پڑا، آج محمد ابن اسماعیل آ رہا ہے، اور مولویوں نے سوچا کہ آج ان کا دیکھیں کتنا حافظ ہے، ان کا کبھی آج پتہ چلے گا۔ چلیں بھائی، چلو بھائی،
شروع کیا، پہلے نے شروع کیا تو ایک حدیث کا متن، دوسرے کی سند، تیسرے کی سند، تو چوتھے خوب رد و بدل کیا۔ امام بخاری نے کہا بھائی سناؤ، 10 نے الٹ پلٹ کر کے سنایا، ہاں کیسی ہے؟ لا ادری، مجھے تو علم نہیں ہے۔ اب لوگ سکتے کہ اتنا بڑا بیوقوف انسان 10 میں سے کوئی ایک حدیث بھی نہیں جانتا، اس کو کس نے کہا بڑا حافظہ استاد ہے؟ بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ دوسرے نے 10 حدیثیں پڑھی، امام بخاری سنتے جا رہے ہیں، ہاں کیا ہے؟ لا ادری، نہیں جانتے سمجھ، اور ان کا پکا ہو گیا۔ 10 نے پڑھی، جب 10واں آخری 10 آیتیں 10 حدیثیں پڑھ کے بیٹھ گیا، امام بخاری نے کہا لا ادری، تب سب لوگ بڑے دیکھو لوگ ایسی ہی اڑا دیتے ہیں، اس کو بڑا حافظہ کبھی ہے، بڑی حدیثیں یاد ہے، 100 میں سے کم 10 تو یاد کرتا۔ جب سب بیٹھ گئے تو امام بخاری کہتے ہیں ہاں بھائی سنو، بات اصل ہے تم نے جو پہلی حدیث بیان کی ویسی حدیث مجھ کو نہیں معلوم ہے۔ بات اصل یہ ہے کہ تم نے اس حدیث کا متن، اس حدیث فلاں سند کے ساتھ اور فلاں سند کا متن 100 حدیثوں کا متن اور سند جوڑ کر کے بیان کر دیا۔ اب بغداد کی مولوی نے سوچا، ہاں بغداد کے لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، اور کمال یہ ہے ایک تعجب ہوا، اور اس سے بڑا کمال بات اہل علم کہتے ہیں، اس مجلس میں امام بخاری کہا تھا کہ جس ترتیب سے 10 نے بیان کیا تھا، امام بخاری نے ترتیب کو بھی برقرار رکھا، یہ بڑا کمال ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ترتیب بدل جاتی ہے نا، جس ترتیب سے بیان کیا تھا، ہاں پہلی حدیث یہ تھی لیکن متن اس کا، سند اس کا وہ ہے، اور متن پوری 100 حدیثوں کو جس ترتیب سے ان لوگوں نے ہیرا پھیری کر کے بیان کیا تھا، اسی ترتیب کے ساتھ بیان کر دیا۔ پورے بغداد والے ٹھنڈے ہو گئے، سکہ جم گیا۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ، اب صحیح بخاری کے لکھنے کی باری آئی۔ حدیث کے یاد کرنے کا شو پہلے دنیا میں حاصل کر لیا، چلنی نہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث لکھنے کا جو شوق پیدا ہوا، صحیح بخاری حدیث لکھنے کا شوق تو اور یاد کرنے کا کہاں سے پیدا ہو گیا تھا؟ مکتبی سے۔ لیکن صحیح بخاری کیسے لکھی وہ اصل میں بتانا ہے۔ 2 وجہ بیان کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ایک دن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اپنے استاد اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ کے درس میں تھے۔ اسحاق ابن راہوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے درس میں اپنے شاگردوں سے کہا لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنت نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، بھائی کاش کہ تم لوگوں میں سے کوئی ہمت کرتا اور صرف صحیح حدیثوں کا ایک مختصر مجموعہ اللہ کے رسول کی سنتوں کا تیار کر دیتا، جس کے اندر صرف حدیثیں، ساری حدیثیں صحیح ہوتی، کوئی ضعیف حدیث نہ ہوتی۔ اسحاق ابن راہوی ایک بڑے استاد تھے، انہوں نے خواہش ظاہر کی۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ذالک اول ما وقع فی قلبی، استاد کی اس بات سے میرے دل میں بات پیدا ہو گئی، خواہش ہو گئی کہ واقعی ہمت میں نے کی کہ واقعی اب کوئی صحیح حدیثوں کا ایک مجموعہ تیار کیا جائے۔ ایک سبب تو یہ ہے اسحاق ابن راہوی کی رائے۔ دوسری وجہ یہ بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کہ ایک دن میں سو رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام لیٹے ہوئے ہیں، مکھیاں آپ کے اوپر بیٹھنا، مکھیاں، اور میں مورشن جانتے ہیں وہ جو مکھیوں کو اڑانے کے لیے پنکھا باریک سب تو بہت ساری چیزیں ہوگی، پہلے وہ گھوڑے کے تن کے مانند
اس سے تکلیف نہیں ہوتی بالوں کی طرح. میں مورشل لے کر کے چاروں طرف سے مکھیوں کو اڑا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی تک کوئی مکھی نہ آ سکے. کہتے نیند ہماری کھل گئی. صبح میں نے اپنے بڑے بڑے اساتذہ اور معبرین خواب سے بیان کیا تو ان میں اکثر لوگوں نے کہا کہ بات اصل یہ ہے کہ جھوٹے بہت پیدا ہو گئے. پتہ چلا کہ جھوٹے اس وقت بھی پیدا ہو گئے تھے فضائل کے نام پر. فضائل کے نام پر یعنی بھئی اللہ تعالیٰ بابا آدم کی توبہ کب قبول کیا؟ اللہ تعالیٰ جنت سے نکال دیا تو بابا آدم اور مائی ہوا 300 سال تک دنیا میں ایک دوسرے کو ڈھونڈتے رہے. 300 سال کے بعد بابا آدم کی نگاہ پڑی کہ عرش پر. اب دنیا میں تو عرش کہاں نظر آیا؟ لا الہ الا انت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پھر بابا آدم نے کہا اللہ ان کے طفیل سے ہماری دعا کو قبول کر لی. اللہ نے دعا قبول کر لی, توبہ قبول کر لی. حالانکہ قرآن کیا کہتا فتلقى آدم من ربہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آدم کو نے چند کلمات رب سے سیکھے اور وہ کلمات کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا. بات بات ایسی بہت ساری جھوٹی کہانیاں لوگوں نے شروع کر رکھا تھا. تو معبرین نے بتایا کہ بہت جو تم نے خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر ہے کہ بہت سارے لوگ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں اور تم ایسی کتاب لکھو گے, ایسی خدمت کرو گے کہ صحیح حدیثوں کے ساتھ کسی ضعیف اور باطل حدیث کو ملنے نہیں دو گے. امام بخاری کہتے ہیں میں نے ٹھان لیا کہ ہاں یہ کام مجھ کو کرنا ہے. اس طرح سے صحیح بخاری کی تالیف امام بخاری رحمۃ اللہ نے شروع کیا اور اس کے اندر 2 روایتیں ہیں. ایک تو یہ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کعبۃ اللہ حرم میں بیٹھ گئے, جب بھی کوئی حدیث لکھنا چاہتے پہلے غسل کرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, استخارہ کرتے, اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اے اللہ تیرے نبی کی حدیث میں نوٹ کر رہا ہوں, اس میں ذرہ برابر تو اللہ تعالیٰ ہمیں واضح کرا دے. جب کلی طور پر اطمینان ہو جاتا تو اس وقت امام بخاری اس کو لکھتے. اس طرح سے حدیث کا مجموعہ اور پھر ہر حدیث غسل اور وضو کے اور 2 رکعت نماز کے بعد. اللہ پھر اس کے بعد تراجم اور ابواب. تراجم کہتے ہیں جو مسئلہ بیان کرنے کے لیے ہیڈنگ قائم کی جاتی ہے. امام بخاری کی شاگرد کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نبی علیہ السلام کے حجرے اور منبر مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے یعنی دونوں حرمین میں بیٹھ کر کے صحیح بخاری کی تعریف کی. حدیثیں تو کہاں نوٹ کر لیا تھا؟ نسخہ مسودہ تیار, یہ حدیثیں ہم کو نوٹ کرنا ہے. ہر حدیث پر 2 رکعت نماز. پھر یہ تراجم عنوان جو قائم کی جن کو تراجم کہا جاتا ہے, یہ مسجد نبوی میں منبر اور حجرہ جس کو جنت کی کیاری کہا جاتا ہے بیٹھ کر کے یہ تراجم اور عنوان قائم کیے, اس سے مسئلے اخذ کیے. اسی لیے امام وراق رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں آپ کے ساتھ سفر میں تھا مسجد نبوی میں, ہم لیتے ہوئے تھے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ رات کو اٹھتے ہیں اور اٹھنے کے بعد پرانے زمانے میں ایک تو کیا کہتے ہیں, آج وہ کیا کہتے ہیں یہ بیماری تھی نا, پرانے زمانے میں بہت سارے طریقے تھے. کبھی پتھر کو رگڑتے تھے اس سے روشنی ہو جاتی تھی, کبھی لکڑیاں ہوتی تھیں. کہتے ہیں کہ ایک رات میں کتنا, ایک رات میں میں نے دیکھا تقریباً 20 مرتبہ امام بخاری اٹھتے ہیں اور چراغ جلا کر کے کچھ نشان لگاتے ہیں, نوٹ کرتے ہیں, پھر لیٹ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایک رات میں کہتے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے صحیح کی کتاب التفسیر جب لکھ رہے تھے, کتاب التفسیر جو ہے صحیح بخاری کی کتاب التفسیر لکھ رہے تھے تو میں مسجد نبوی میں آپ کے ساتھ لیٹا ہوا تھا. کہتے ہیں اللہ اکبر, میں غلام
میں آپ کا خادم سفر حضر میں آپ کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھا تھا، لیکن استاد ہم کو جگہ نہیں تھے، خود اٹھتے لیٹے ہوئے ہیں، ہم یہ سمجھتے تھے کہ سو رہے ہیں، ہم مطمئن ہیں، لیکن اٹھے، چراغ جلایا، کھولا اور اس پر نشان لگا دیا، کچھ لکھ دیا، پھر بجھا کر کے سو گئے۔ کہتے ہیں ایک رات میں میں نے تقریباً 20 مرتبہ امام بخاری کو اس طرح سے اٹھتے اور نشان لگاتے ہی۔ صبح میں نے پوچھا کیا ہے، کہا وہ کتاب التفسیر لکھ رہے ہیں نا، تو اس میں لیٹے لیٹے جو بات یاد آ جاتی فوراً اسی وقت اس کو نوٹ کر لیتا ہوں۔ آج تو لوگوں کو سونے سے فرصت نہیں، صرف کتاب التفسیر کے لیے کتنا، 1 گھنٹہ۔ اس طرح سے یہ کتاب مکمل ہوئی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمارے دلوں میں بھی حدیث حاصل کرنے کا شوق پیدا کر دے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے تو درس قرآن کا ہوگا، اس کے بعد امام مسلم کا انشاءاللہ۔ چلو